الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اس مہینہ میں 12 ربیع الاول کو عید میلاد کے نام پہ ایک تہوار منایا جاتا ہے اور اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے عید میلاد النبی۔ شریعت پر سے اس کی کیا حیثیت ہے، تفصیل سے انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بات کروں گا۔ آج کی اس مجلس میں جو لوگ اس دن کو بطور عید کے، بطور تہوار کے مناتے ہیں، ان کے دلائل کا مختصر جائزہ لیا جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں تشریف لانا یقیناً انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی رحمت کا باعث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ہمیں ہدایت کا رستہ ملا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ حضور سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں، یہ سوال ہی غلط ہے۔
ہر امتی کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس کو اس کے والد سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن محبت کا وہی انداز مؤثر ہوگا جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اس دن کو بطور عید اور بطور تہوار کے منایا جاتا ہے 12 ربیع الاول کو، حالانکہ اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان کی تاریخ میں یہ دن 12 وفات کے نام سے معروف تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس لیے عموماً مسلمان اس دن کو 12 وفات کہتے تھے۔ ایک شخص جو کہ غیر مسلم ہندو تھا، مسلمان ہوا، لاہور کے اندر اس کا گھر تھا۔ جب وہ ہندو تھا تو اس وقت وہ کئی طرح کے جلسے جلوس کرتا تھا اور اس میں حصہ بھی لیتا تھا۔ جب مسلمان ہوا تو اس نے یہ سوچا کہ پہلے میں رام چندر، لچھمن وغیرہ کے تہوار مناتا تھا، اب میں حضور کا کیوں نہ مناؤں۔ کچھ لوگوں کو لے کر اس نے سب سے پہلے جلوس نکالا۔ امام اہل سنت حضرت مولانا شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ذخیرۃ الجنان میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے ہندوستان میں یہ رواج نہیں تھا۔ یہ پہلا شخص ہے، اور اس شخص کے گھر کے باہر بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ عید میلاد کے جلوس کا بانی ہے۔ پھر دیکھا دیکھی اسی طرح چاند نکلا اور اس دن کو بطور تہوار کے منایا جانے لگا۔ جب اس دن کو بطور عید کے، بطور تہوار کے منایا جانا شروع ہوا تو مسلمانوں کے عرف میں، پاکستان کے عرف میں خاص طور پہ 12 وفات کا مہینہ شمار ہوتا تھا، اور اس دن کو 12 وفات کہتے تھے۔ تو جو لوگ اس دن کو بطور عید کے، بطور تہوار کے منانا شروع کر چکے تھے، ان کے لیے یہ اضطراب پریشان کن تھی۔ اس لیے انہوں نے سرکاری سطح پر بھاگ دوڑ کر کے اس دن کو 12 وفات کی بجائے عید میلاد النبی کے نام سے رجسٹر کرا لیا۔ سرکاری کاغذات میں اس دن کو
عید میلاد النبی کے نام پہ رجسٹر کر لیا گیا، اور اس میں کافی لوگ شریک تھے اس بھاگ دوڑ کے اندر، جنہوں نے اس دن کو بطور عید میلاد النبی کا رجسٹر کرایا۔ سیر فہرست بریلوی علماء میں مولوی نور بخش توکلی صاحب شامل ہیں، ان کی زیادہ کوشش تھی، اس لیے ان کی سیرت پر لکھنے والے سوانح نگاروں نے لکھا ہے اس تفصیل کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ حضرت کی کوشش ہے کہ اس سے پہلے یہ دن 12 وفات کے نام سے معروف تھا، تو یہ نور بخش توکلی صاحب کی کوشش ہے کہ انہوں نے اس دن کو سرکاری سطح پر بطور عید میلاد النبی کا رجسٹر کرا لیا۔ تو اب یہ عرف عام میں دن عید میلاد النبی کے نام پہ معروف ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائیو وہ دلیل کیا ہے جس کی بنا پر آپ اس دن کو بطور عید کے مناتے ہیں؟ قرآن میں، حدیث میں، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، صحابہ کرام کی مبارک زندگی میں وہ دن کون سا، وہ کیا دلیل ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ہے؟ ہمیں بھی دکھاؤ۔ تو اس حوالے سے کوئی واضح صحیح صریح حدیث یا قرآن پاک کی واضح آیت وہ پیش نہیں کرتے۔ کہتے ہیں دیکھو جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ خوشی کا باعث ہے، ہم خوشی منائیں گے، آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خوش ہونا ایک الگ چیز ہے، خوشی منانا ایک الگ چیز ہے، اس کو عید کا دن مقرر کر دینا ایک الگ چیز ہے۔ ہر بات میں اہل علم تو فرق کیا کرتے ہیں۔ کون سے دلائل ہیں؟ اب دیکھو ہمارا نظریہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں جو دن عید ہے اس کی عید کی نماز بھی ہے، جو دن عید ہے اس کی عید کی نماز بھی ہے۔ عید الفطر عید ہے، اس کی عید کی نماز بھی ہے۔ عید الاضحیٰ عید ہے، اس کی عید کی نماز بھی ہے۔ اور جمعہ ہفتہ وار عید ہے، حدیث پاک میں اس کو عید کہا گیا، اس کی عید کی نماز بھی ہے۔ اگر یہ بھی عید ہے تو اس کی عید کی نماز کہاں ہے؟ اب وہ ادھر ادھر جھانکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھی دیکھو عمومی طور پر جن کتابوں کے پڑھنے سے آپ عالم بنتے ہیں انہی کتابوں کے پڑھنے سے ہم عالم بنتے ہیں۔ قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں کہ اس دن کو بطور عید کے ٹھہرایا گیا ہو۔ حدیث کی کتابوں میں ایسی کوئی حدیث کی کتاب نہیں جس میں اس دن کو بطور عید کے ٹھہرایا گیا ہو۔ اور فقہ کتابوں میں ایسی کوئی فقہاء کرام کی صریح عبارت کو صحیح موقف موجود نہیں، صحیح اور صریح، کہ اس دن کو بطور عید کے ٹھہرایا گیا ہو۔ تو پھر ہم عید کیسے مان لیں؟ اور حدیث کی کتابوں میں دیکھو جس کو ہم عید مانتے ہیں ان کے مسائل بھی لکھے ہیں۔ ہم عید الفطر کو عید مانتے ہیں تو اس کے مسائل بھی لکھے ہیں، اس کے فضائل بھی لکھے ہیں۔ عید الاضحیٰ کو عید مانتے ہیں تو اس کے فضائل بھی ہیں، اس کے مسائل بھی ہیں۔ جمعے کو ہفتہ وار عید مانتے ہیں تو اس کے فضائل بھی ہیں، اس کے مسائل بھی ہیں۔ تو لیکن حدیث کی کتابوں میں اور فقہ کتابوں میں 12 ربیع الاول کے دن کو کہیں بھی عید نہیں بتایا گیا،
اور نہ ہی اس کو عید بتایا گیا، نہ ہی اس دن کے کوئی فضائل بیان ہوئے، نہ مسائل بیان ہوئے محدثین کی کتب میں، نہ فقہا کی کتب میں۔ اس طرح اہتمام کے ساتھ جمعہ کی فضائل مسائل ہیں، عید الفطر کی فضائل مسائل ہیں، باقاعدہ چیپٹر اور باب قائم کر کے عید الاضحیٰ کے فضائل اور مسائل فقہا نے محدثین نے بیان کیے ہیں۔ تو اگر یہ بھی عید ہے تو اس کی فضائل اور مسائل کہاں ہیں؟ یہ نہیں ملتے، تو معلوم ہوتا ہے بھی کچھ تو گڑبڑ ہے نا۔ اگر گڑبڑ نہ ہوتی تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ پھر ہم کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمیں بتا دے، ہماری معلومات میں تو دلیل کوئی نہیں ہے۔ اب اس پر وہ جو دلائل پیش کرتے ہیں مختصراً میں ان کا جائزہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، تو لہذا حضور کا تشریف لانا یہ کسی عید سے کم نہیں ہے۔ اور قرآن کریم سے دلیل کوئی ہو تو ہم کہتے وہ پیش کرو۔ کہتے ہیں دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ خوشی کی بات ہے، اور قرآن کریم نے خود اس پہ خوش ہونے کے متعلق فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے خوش ہو جائیں، لہذا ہم خوش ہوتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت میں کہیں بھی اس دن کو بطور تہوار کے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر خوش ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس آیت میں کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ جس دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس دن کو بطور عید کے ٹھہراؤ اور اس دن خوشیاں مناؤ۔ حضور کے آنے کی خوشی کا تعلق کسی ایک دن سے تھوڑی ہے، اس کو تو ہے پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ حضور کے آنے کی خوشی جو ہے کوئی ایک دن تھوڑی ہے۔ اگر تو اس آیت میں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا میں کوئی ایک دن مقرر کیا گیا ہو کہ اس ایک دن میں تم خوشی مناؤ، پھر تو بات بنتی ہے۔ خوش ہونے کا حکم ہے، خوش ہونا اور چیز ہے، خوشی منانا اور چیز ہے۔ اچھا، ہم کہتے بھی اس دلیل کا حال ہے جو تم قرآن کریم سے پیش کرتے ہو، تم کہتے ہو جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ خوشی کی بات ہے، اس وجہ سے ہم بطور عید کے ٹھہراتے ہیں اس دن کو۔ ہم کہتے ہیں بھئی خوشی سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اس دن کو عید ٹھہرانا کہ جس دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں یہ عید ہے، بطور تہوار کے منایا جائے، سرکاری سطح پر منایا جائے، قرآن کریم کی اس آیت سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور قرآن کریم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا شارع بنا کے بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے اس قرآن پاک کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تشریح پیش کریں۔ تو اگر تو اس قرآن پاک کی آیت کی تشریح حضور نے یہی فرمائی ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس دن کو بطور تہوار کے مناؤ، اس دن کو جو بطور عید کی مناؤ، حضور نے اگر تشریح کی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی صریح اور صحیح حدیث پیش کر دو، حدیث کی کسی معتبر کتاب سے۔ کوئی بھی ان کے پاس صریح اور جو ہے وہ صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو، معنی اپنا بیان کرتے ہو، نہ یہ معنی محدثین نے بیان کیا، نہ یہ معنی مفسرین نے بیان کیا، نہ یہ معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نہ صحابہ کرام نے بیان کیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی
واقعی جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مقصد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی مبارک سنتوں پر عمل کرنا ہے، اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے۔ تو خوش ہونے اور خوشیاں منانے بطور تہوار کے منانے میں بہت فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ بھی خوش ہو جاؤ، اور مسلمان کی خوشی کا طریقہ بھی ظاہر بات ہے شریعت سے باہر تو نہیں ہوتا۔ دیکھو جو عید حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وہ آج بھی عید ہے۔ جس دن کو حضور نے بطور عید کے نہیں منایا، نہیں ٹھہرایا، صحابہ کرام نے اس دن کو بطور عید کے نہیں منایا، نہیں عید ٹھہرایا، عید کیسے ہو گئی؟ عید الفطر حضور کے زمانے میں عید تھی اور حضور نے منائی، صحابہ نے منائی۔ عید الاضحیٰ عید تھی، حضور نے منائی، صحابہ نے منائی۔ ہاں جی، اور فرمایا لکل قوم عید ھذا عیدنا، ہر قوم کی کوئی عید ہے، یہ ہمارا عید کا دن ہے۔ اب یہ عید کے متعلق فرمایا جس کو ہم عید مانتے ہیں، جس کو تم صرف عید مانتے ہو، کہ اس کے متعلق بھی فرمایا کہ ھذا عیدنا، ایسی حدیث کوئی نہیں ہے۔ فبذالک فلیفرحوا کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس دن کو بطور عید کے مناؤ یا یہ خوشی کسی خاص دن میں مناؤ، یہ تمہاری اپنی ایجاد ہے۔ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی ابو لہب نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں لونڈی آزاد کی تھی۔ سویبہ لونڈی نے آ کر حضرت اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا، خوشخبری دی۔ ابو لہب کو آ کر کہا کہ جی مبارک ہو، آپ کے ہاں جو ہے اپنا بھتیجا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے خوشی کی وجہ سے اس کو آزاد کر دیا، اس کا جاتو آزاد ہے۔ تو ابو لہب نے خوشی منائی ہے، لہذا ہم کیوں نہ منائیں؟ ہم کہتے ہیں بھی اگر تو ابو لہب کی سنت پہ اس کے کس طریقے پہ چلنا ہے تو پھر الگ بات ہے۔ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ابو لہب کی امتی تھوڑی ہیں۔ ابو لہب دلیل ہی نہیں ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہیں۔ اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو بطور عید کے ٹھہرایا تو بتا دو۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جی حدیث میں اس طرح کا واقعہ آتا ہے کہ ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کیا بنی، اس نے کہا بڑی تکلیف میں ہوں، لیکن وہ ایک انگلی جو ہے جس سے میں نے باندی کو آزاد کیا تھا، ہاں جی، تو اس انگلی سے کبھی جو ہے نا میں کوئی شاید کسی جو ہے نا محسوس کرتا ہوں، اپنا مٹھاس محسوس کرتا ہوں۔ کہتے ہیں دیکھو اس کو میلاد کا فائدہ ہو گیا ابو لہب کو، کہ انگلی سے جو ہے نا وہ شاید محسوس کر رہا ہے۔ تو ہم اگر میلاد منائیں گے تو ہمیں فائدہ کیوں نہ ہوگا، ہمیں کیوں نہ کچھ حاصل ہوگا، ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو یہ جو واقعہ ہے یہ کسی کے خواب کا ہے، اور شریعت میں خواب حجت شرعیہ ہے ہی نہیں، خواب حجت شرعیہ نہیں ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ اس کی انگلی سے شہد آتا ہے یا کہ اور مٹھاس و محسوس کرتا ہے، جب کہ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ قرآن تو ابو لہب کی انگلی کی تہس نہس کرتا ہے اور اس کی مذمت کرتا ہے، اور تو اس کی انگلی کی فضیلتیں بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے تم اس کے لیے بشارتیں کرتا ہے۔ ایک خواب کا واقعہ ہے، خواب شریعت میں حجت شرعیہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی واضح نص بتاتی ہے، واضح آیت بتا رہی ہے کہ ابو لہب دوزخی ہے، اور اس کے ہاتھوں کے ٹوٹنے کا، اس کے ہاتھوں کے لیے تہس نہس ہونے کا، ہاتھوں کی بربادی کا قرآن نے کہہ دیا۔ اب جو ہے بطور دلیل کے اس واقعہ کو کیسے ذکر کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ما اغنی عنہ مالہ، نہیں کام آیا اس کے اس کا مال اور وہ جو اس نے کمایا۔ لونڈی بھی تو اس کا مال تھی،
اگر تو وہ کام آئی ہوتی تو قرآن یوں نہ کہتا ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا، تو کہتے ہیں نہیں اس کو شاید آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی قرآن پاک کی واضح آیت سے ٹکرانے کی وجہ سے ایسی روایت کو جو خواب کا واقعہ ہے ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ پھر ایک دلیل یہ دیتا ہے عید میلاد پر کہ جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشی یہ تو صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ والے صحابہ کرام نے، ان کے بچوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے شاندار استقبال کیا۔ ہاں جی، تو خوشیاں منائیں، کہا تعالیٰ البدر علینا۔ جب انہوں نے خوشیاں منائیں حضور کے آنے پر تو ہم کیوں نہ منائیں؟ ان کے لیے خوشی منانا جائز اور ہمارے لیے ناجائز۔ ہم کہتے ہیں بھئی اللہ کے بندو، کیا وہ خوشی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے موقع پر تھی، ربیع الاول کو تھی؟ کیا وہ خوشی پیدائش کی وجہ سے تھی؟ نہ تو پیدائش کی وجہ سے تھی، نہ یوم پیدائش پر تھی، اور وہ تو ایک مہمان کا استقبال تھا، ایک مہمان کا استقبال تھا۔ جس دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس دن استقبال کیا۔ آپ مہمان تھے، عالی شان تھے، اس لیے آپ کا استقبال ہوا۔ وہ ایک دن کا واقعہ ہے، لیکن کیا انہی حضرات نے ہر سال اس طرح کا استقبال کا کیا اہتمام؟ ہر سال اس طرح کوئی جلوس نکالا؟ ہر سال اسی طرح خوشیاں مناتے رہے؟ یا وہ ایک مرتبہ ہی ہوا جب حضور آئے؟ اب کہتے ہیں ایک مرتبہ جب حضور تشریف لائے اسی مرتبہ ہوا۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں تم تو ہر بار ربیع الاول کو ناچتے ہو، ہر بار ربیع الاول کو جو ہے نا وہ اپنا بطور تہوار کے مناتے ہو، وہ تو ایک مرتبہ ہو بھی جب آپ بطور مہمان کے تشریف لائے، اس کا نہ پیدائش سے تعلق نہ یوم پیدائش سے تعلق۔ تو دلیل کیسے بن گئی اس دن کو بطور عید کے ٹھہرانے کی؟ مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کیا، بطور مہمان کے کیا۔ ایک مہمان، شاندار مہمان کا شاندار استقبال ہوتا ہے تو اہتمام کیا، لیکن اس کا نہ یوم پیدائش سے تعلق ہے، نہ اس کا جو ہے وہ اس چیز سے تعلق ہے کہ اس دن کو بطور تہوار کے ٹھہرایا گیا، ہر سال ایسا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کی خوشی ہر مسلمان کو ہے، اس میں دو رائے ہیں ہی نہیں۔ لیکن اس دن کو جو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہے، اس دن کو بطور تہوار کے کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ یوم پیدائش میں سخت اختلاف ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے، اس میں سخت اختلاف ہے۔ مورخین کی کئی رائے ہیں، جس طرح کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ حضرت پیران پیر نے جب یہ لکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے، تحقیق ہوئی، ایک بات سامنے آ گئی۔ محدثین و مورخین کی ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور ایک جماعت کا کہنا ہے کہ 9 کو پیدا ہوئے، اور ایک جماعت کا کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور بعض رات 17 ربیع الاول کی بات بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے کیا؟ اس دن کو
مجموعی طور پر کسی نے بھی نہیں کہا کہ پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بلکہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے کتاب لکھی ہے نطق الہلال کے نام سے، ان کی فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد ہے، اس میں وہ رسالہ موجود ہے۔ اس میں انہوں نے خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کا تذکرہ کیا ہے، اور مختلف انداز سے اس تاریخ کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کے متعلق کہا کہ اہل زیجات کا اجماع ہے اس بات پر کہ آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی، اور اسی طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات 12 ربیع الاول بتایا ہے۔ اب یہ رسالہ فتاوی رضویہ کی 26 جلد میں موجود ہے، اور یہ رسالہ الگ بھی چھپ گیا جس کا نام نطق الہلال کے نام سے، اس کا نام نطق الہلال ہے، رسالہ الگ بھی چھپ گیا۔ تو اس رسالے میں اگر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول ہے، تو پھر اب جو ہے متعین طور پر 12 ربیع الاول کو یوم پیدائش ٹھہرا لینا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائیو دیکھو، محدثین کا اختلاف، مؤرخین کا اختلاف کہ ایک دن متعین نہیں بتایا انہوں نے یوم پیدائش ہے کون سا، لیکن اکثر مؤرخین اور محدثین یہ بات کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کا یوم وفات ہے۔ جو دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہے، اس دن کو ہم بطور عید کی کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ یا تو یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو بطور عید کی ٹھہرایا ہو، منایا ہو، صحابہ نے منایا ہو، ٹھہرایا ہو، پھر تو بات ہی کوئی نہیں، اعتراض کسی مسلمان کی گنجائش ہی نہیں، کسی امتی کی جرت ہی نہیں کہ وہ اس سے اختلاف کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو بطور عید کے نہیں بتایا، بطور عید کے نہیں ٹھہرایا، ہم جو وسلم کے وفات کا دن ہے اس کو بطور عید کے ٹھہرائیں گے؟ مجھے بتائیں کہ ایک امتی کا جب اس کے نتائج پہ غور کرتا ہے تو بندے کی جان جاتی ہے کہ جو دن حضور کی وفات کا ہے اس دن ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے خیال میں اتنی کھلم کھلا اس طرح کا کام کہ آپ کی وفات پر یہ جو ہے وہ اس طرح کا خوشیاں منانا اور اس طرح کا انداز کھلم کھلا کافر بھی ہمارے سامنے نہیں کر سکتا ہے، پھر ہم کیسے کرتے ہیں؟ میرے خیال میں جو ایک دن متعین نہیں ہے پیدائش کا، اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس میں حکمت تھی کہ لوگ اس دن کو شاید کسی خاص تہوار کے منانے نہ لگیں، وہی کام شروع ہو گیا۔ یہ ہمارے پاک و ہند میں کام شروع ہوا اور یہی اس کی تاریخ ہے، اس سے باہر کبھی بھی یہ دن بطور عید کے نہیں منایا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ پہلے یہ دن 12 وفات کے نام سے معروف تھا، پھر جو ہے بھاگ دوڑ کر کے جب یہ کام شروع ہوا تو اس کو سرکاری سطح پر جو ہے وہ عید میلاد النبی کے نام پہ رجسٹر کرایا گیا، لیکن جو اصل معاملات ہیں دین کے وہی رہیں گے۔ تو وہ جو دلیل پیش کی گئی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کیا، تو لہذا ہم بھی آپ کے آنے کی خوشی میں جو ہے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مہمان کا استقبال تھا، وہ ایک دن تھا، ایک مرتبہ تھا، ہر سال نہیں ہوا۔ مدینہ والے ہر سال تھوڑی اس طرح کرتے تھے، مہمان تھے، وہ مہمان نواز لوگ تھے، اعلیٰ مہمان آ رہے تھے، بڑی شخصیت آ رہی تھی، انہوں نے استقبال کیا۔ اس دوسری رائے نہیں، اس کا یوم پیدائش سے کوئی تعلق نہیں اور یوم پیدائش کو بطور عید کی ٹھہرانے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو مہمان کا استقبال ہے۔ کون سا ہر سال وہ اس جو ہے وہ اپنا اس معاملے کو کرتے تھے؟ دلیل تو وہ ہونی چاہیے جو دعوے کے مطابق ہو کہ دن 12 ربیع الاول کا ہو، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، اسلاف نے، اولیاء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے اس دن کو بطور عید کے ٹھہرایا۔ ایک میرا بھائی مجھے کہنے لگا کہ یہ جو اس دن کی خوشی منائی جاتی ہے وہ اس لیے ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اپنے یوم پیدائش کی خوشی منائی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں؟
اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا، تو لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے تو اگر اس دن کو ہم بطور عید کے مناتے ہیں تو کیا مانا؟ میں نے کہا دونوں باتوں میں مطابقت نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، بالکل بات صریح احادیث میں آئی ہے۔ آپ نے بطور شکرانے کے روزہ رکھا ہے، بالکل اپنی جگہ بات ٹھیک ہے، اور یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اس لیے پیر کے دن کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نہیں کہ تم بھی رکھا کرو، نہ اس کو لاگو کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اور پیر کے دن کا روزہ رکھا، ہر 12 ربیع الاول کا روزہ نہیں رکھا، پھر تو ہر پیر عید ہونی چاہیے۔ اگر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے تو وہ عید ہے، تو لہذا پیر کے دن کا آپ روزہ رکھتے تھے، تو یہ اس کی دلیل ہوئی۔ تو ہم کہتے ہیں پھر ہر پیر عید ہوئی، پھر 12 ربیع الاول تو عید نہ ہوئی نا۔ 12 ربیع الاول کو پیر ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ دلیل وہ جو دعوے کے مطابق ہو، بات سمجھا لو۔ ایک سی امتی کی گنجائش کیا کہ وہ اس سے انکار کرے؟ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بطور شکرانے کے رکھتے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہر پیر کو رکھتے تھے، 12 ربیع الاول کو نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، اگلی بات سمجھے اس حوالے سے کہ یہ بات ہمارے یہاں معروف ہے، تقریباً عام بندہ بھی اس مسئلے کو جانتا ہے کہ عید اور روزہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ایک دن میں نہیں ہو سکتی۔ عید اور روزہ دونوں چیزیں ایک دن میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر عید ہے تو روزہ نہیں ہے، اگر روزہ ہے تو عید نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ عید کے دن روزہ شیطان کا ہوتا ہے، کہ شیطان کو جو کہ خوشی نہیں ہوتی عید کی، اس لیے عید کے دن وہ روزہ رکھتا ہے۔ یہ بات مشہور ہے، اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن باہر کف یہ بات ہے کہ جب عید ہو تو روزہ نہیں ہوتا، جب روزہ ہو تو عید نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے اگر کبھی اس طرح ہو کہ مثلا 30واں روزہ ہے، فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ 29ویں رات کو چاند نظر نہیں آیا، تو مسلمانوں نے 30واں روزہ رکھ لیا۔ اب دن کے وقت شہادتیں پہنچی، چونکہ اس دور میں کون سا میڈیا کا دور ہوتا تھا کہ ادھر بات کرو پوری دنیا میں سن لو۔ بس اوقات گواہ جنہوں نے چاند کی گواہی دینی ہوتی وہ ذرا دور ہوتے، ان کو پیدل آنا پڑتا، ان کو دیر لگ جاتی۔ وہ 30ویں روزے کو بس اوقات دوپہر کے وقت آ کر بتاتے کہ حضور ہم نے چاند دیکھا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے مشکات شریف میں حدیث پڑھائی ہے، اس میں یہی تذکرہ تھا۔ اب جس دن کبھی اس طرح ہوتا کہ مسلمانوں نے 30واں روزہ رکھا ہوتا اور کوئی آ کر صحابہ کرام میں اپنا آ کر گواہی دیتے کہ بھئی ہم نے روزہ رات چاند دیکھا ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کو توڑنے کا حکم دے دیتے تھے کہ بھئی روزہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ عید اور روزہ دونوں ایک دن جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیر کا روزہ رکھا ہے تو میرے بھائیوں وہ روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ وہ عید ہے۔ اگر تو حضور نے فرمایا بھئی یہ میرا یوم پیدائش ہے، یہ دن عید ہے تو میں اسی روزہ رکھتا ہوں، آپ نے نہ اس دن کو بطور تہوار کے منانے کا حکم دیا اور نہ ہی خود بطور تہوار کے منایا۔ آپ کا یہ طرز تھا کہ آپ روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے اس کی ایک اور وجہ بھی بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا، اور پھر فرمایا کہ یہ پیر کا دن ہے، اس دن مومنوں کے اعمال باری تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ پیر کے دن مسلمانوں کے اعمال باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزہ دار ہوں۔ وجہ آ گئی۔
تو یہ وجہ ہے میرے بھائیوں۔ اس دن کو بطور عید کے تو ہم اپنی طرف سے تھوڑی عید مقرر کر لیں گے، یہ شریعت کا کام ہے، وہ شریعت بتائے کہ یہ دن عید ہے کہ نہیں ہے۔ ورنہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک دن کو عید ٹھہرائے گا، وہ اس کو اچھا لگتا ہے، دوسرا بندہ دوسرے دن عید ٹھہرائے گا، وہ اس کو اچھا لگتا ہے، تیسرا دن جو ہے تیسرے دن عید بنائے گا، اس کو اچھا لگتا ہے۔ مسلمانوں میں تو جو اپنا شریعت کا معاملہ کی مکمل ہو چکی، یہ تو مذاق بن کے رہ جائے گی۔ اب شیعہ حضرات، اصل میں یہ شیعہ حضرات کی نقل ہے اور اس کے پیچھے عیسائیوں کی نقل ہے۔ شیعہ حضرات نے کیا، چونکہ وہ 12 اماموں قائل ہیں اور امامت کا رتبہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے ہاں نبوت سے بڑھ کر ہے، جو 12 حضرات اہل بیت جن کو وہ اپنا امام مانتے ہیں، ان کی یوم پیدائش کو بطور عید کے ٹھہراتے ہیں۔ یہ ان کا طرز ہے۔ اہل سنت والجماعت کا تاریخ میں کبھی طرز نہیں رہا۔ یہ آپ شہر جائیں، آپ کو گاہے بگاہے شہر میں سائن بورڈ فلیکس لگے ہوئے نظر آئیں گے کہ شیعہ حضرات مختلف تاریخوں میں بورڈ لگائے ہوتے ہیں، جی یوم عید جو ہے وہ علی مبارک ہو، یوم عید حسین مبارک ہو، یوم عید میلاد حسن مبارک ہو، یوم عید نقی علی مبارک ہو۔ یعنی انہوں نے وہ جو 12 ان کے ائمہ تھے اس دن کو بطور عید کے ٹھہرا لیا۔ ہم انہیں پوچھتے ہیں بھئی ہاں بھئی یہ جو تم نے عیدیں اپنی طرف سے بنا لی ہیں، کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ جس طرح کے دلائل وہ پیش کرتے ہیں اس طرح کی دلیلیں یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی گول مول بات نہیں، شریعت 2 اور 2 4 کی طرح بات کرتی ہے، نہ الجھے نہ کسی کو الجھائے، سیدھی صاف بات ہے۔ اس دن کو بطور عید کے ٹھہرانے پہ مسئلہ ہے کہ جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے اس کو بطور عید کے ٹھہرایا جائے، یہ قابل افسوس بات ہے۔ باقی ہر مسلمان کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کی خوشی ہے۔ وہ مومن ہی نہیں جس کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کی خوشی نہ ہو۔ یہ خوشی ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس دن کو بطور تہوار کے ٹھہرا لینا، اس دن کو بطور عید کے مقرر کرنا، یہ امتی کا کام نہیں ہے، یہ کام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات باری تعالیٰ کا ہے۔ شریعت کو نظر کرنے والے رب تعالیٰ ہیں، اس کے شارع حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو دن عید ہے وہی ہے جس کو حضور نے عید بتایا ہے۔ ہم اپنی طرف سے عید مقرر نہیں کر سکتے۔ یہ گول شاہی کے ماننے والے، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اب انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، جس دن وہ پیدا ہوا اس دن کو بھی وہ بطور عید کے منانے لگے ہیں، اس دن کو بھی انہوں نے عید بنا لیا۔ اب بندہ پریشان، ابھی کیا ہر وہ دن جو کسی کے ہاں کوئی بڑی ہستی ہے کہ وہ اس کا یوم پیدائش ہے؟ پھر بات ہے، ایک عنوان ہے جو پورا سال چلتا ہے، پورا سال چلتا ہے، جب بھی جلسہ ہے اس کا نام میلاد ہے، میلاد کانفرنس، میلاد پہ جا رہے ہیں، محفل میلاد ہے، عنوان کا پورا سال چلایا جاتا ہے۔ حالانکہ اس طرح کا عنوان کہ جب بھی کوئی جلسہ ہو تو اس کا نام محفل میلاد ہو، یہ ثابت نہیں ہے، تاریخ میں نہیں ہے اس طرح۔ وہ شیعہ حضرات ہیں، ان کے ہاں جب بھی کوئی محفل ہو تو نام رکھتے ہیں مجلس عزا، بڑے بڑے اشتہار سے پورا سال جب بھی کوئی ان کے ہاں کوئی جلسہ کا مجلس عزا ہے، ویسے مجلس عزا، تو مجلس عزا یعنی کیا مطلب؟ افسوس کی مجلس، تعزیتی مجلس، اس کا معنی کوئی فوت ہو جائے تو افسوس، اس میں تعزیت۔ شیعہ حضرات جب بھی کرتے ہیں مجلس عزا، وہ پورا سال افسوس کرتے ہیں، اور یہ پورا سال یہ جب کرتے ہیں محفل میلاد، وہ پورا سال خوشی مناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھی یہ عنوان دونوں، ایک افسوس والا ہے اور ایک میلاد والا ہے۔ ہر پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ عبد القادر جیلانی بنیاد طالب علم میں لکھا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ اب اگر بندہ اس کو لے کر شروع کر دے، ایک طرف جو ہے نا وہ ان کا جلوس جا رہا ہے جو کہ مجلس عزا کرتے ہیں، ہاں جی، دوسرے لوگ جو خوشی مناتے ہیں ان کا جلوس جا رہا ہو، ہاں جی، وہ پیٹتے جا رہے ہیں، وہ ناچتے جا رہے ہیں۔ بات نہیں ہے میرے بھائیو، شریعت دین یہ سمجھنے کا کام ہے، ہم بات کو سمجھیں۔ اب ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ کو کسی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں ہے؟ میں کیا وہ مومن ہی جس کو خوشی نہ ہو؟
مجھے کہنے لگا سوائے ابلیس کے سب بھی خوشیاں منا رہے ہیں، اس طرح کے شعر بھی بنا لیے۔ میں نے کہا بھائی جس دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اس دن شیطان بہت خوش ہوا تھا، یہ تو یوم وفات ہے، پیدائش میں تو اختلاف ہے، تاریخ ایک مقرر نہیں ہے، شاید مقرر نہ ہونے کی وجہ یہی ہو، شریعت پیدائش سے بحث نہیں کرتی۔ عیسائی ہیں ابھی ان کی نکالی ہے، یہ ہندوؤں کی نکالی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں ہم رہیں تو بہت ساری ہماری شادی بیاہ کی رسمیں یہ ہندوؤں سے ملتی ہیں، شادی کی رسمیں بہت ساری، وفات کی بہت ساری ان سے ملتی ہیں۔ ان کے ہاں ہے یہ کہ وہ اپنے مقدس لوگوں کے یوم پیدائش مناتے ہیں۔ تو میں نے پہلے یہ بات عرض کی بیان کے شروع میں کہ سب سے پہلے یہ میلاد کا جلوس جو نکلا لاہور کے اندر، یہ وہ شخص تھا جو پہلے ہندو تھا مسلمان ہوا۔ پہلے وہ ہولی اور دیوالی کے جو ہے نا وہ تہوار مناتا تھا اور جلوس نکالتا تھا، بعد میں مسلمان ہوا تو اس نے کہا میں جب میں اس وقت ان کے میلاد مناتا تھا اب میں حضور کا کیوں نہ مناؤں، یہ دلیل ہے۔ اصل میں ان کی نکالی ہے یا عیسائیوں کی۔ اب عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن 25 دسمبر مقرر کیا ہوا ہے، اور 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، حالانکہ حقائق کی روشنی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش 25 دسمبر ہے ہی نہیں۔ خود عیسائی محققین نے تحقیق پیش کی ہے، آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھیں، آپ کو اس پہ تاریخ کی، جن کے تاریخ نگار عیسائی ہیں انہوں نے باقاعدہ ثابت کیا ہے دلائل سے کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کسی صورت میں نہیں بنتا۔ اب جس طرح کے وہ یوم پیدائش ہے نہیں، لیکن سرکاری سطح پر اب مشہور ہو گیا، اب منایا جاتا ہے، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے نہیں، اس پہ شدید اختلاف ہے۔ محدثین میں سے کوئی جو ہے وہ 8 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 17 کہتا ہے، کوئی 12 کا بھی کہا ہے، اور پیران پیر 10 محرم کو کہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے جب اختلافات ہیں تو مجھے بتائیں پھر وہ اپنی طرف سے 12 ربیع الاول کا مقرر کر لیا، باقی تاریخ کو چھوڑ دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہرکیف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا واقعی ایک مومن کے لیے بہت بڑی خوشی ہے، لیکن کسی دن کو بطور تہوار کے منانا یہ امتی کا کام نہیں کہ اپنی طرف سے تہوار مقرر کر لے، عید مقرر کر لے۔ جو عید ہے اس کی عید کی نماز ہے، عید الفطر ہے اس کی عید کی نماز ہے، عید الاضحیٰ ہے اس کی عید کی نماز ہے، حدیث پاک میں جمعہ ہفتہ وار عید ہے اس کی عید کی نماز ہے، اگر وہ بھی عید ہے اس کی عید کی نماز کیوں نہیں ہے؟ تو اور پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ اصل میں اس کو بطور سال گرہ کے منایا جاتا ہے، سال گرہ کے منایا جاتا ہے۔ شریعت میں سال گرہ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کے دارالفتاؤں میں جائیں، کسی مسلک کی بات نہیں، کسی دارالفتاء میں جائیں، مفتی صاحب سے پوچھیں کیا جی چاہے کسی مسلک کا بھی ہو، آپ پوچھیں کیا سال گرہ منانا شریعت میں جائز ہے؟ وہ کہے گا نہیں، کسی مسلک کا بھی ہو۔ تو پھر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ کیسے منائی جا رہی؟ یہ بھی ہندوؤں کی عیسائیوں کی نکالی ہے، وہ مناتے ہیں سالگرہ۔ سال کے پورا ہونے پر سالگرہ کا مطلب سال گر گیا، ہاں جی، یہ تو پریشانی کی بات ہے کہ زندگی کا سال ختم ہو گیا بھائی، پتہ نہیں ہم نے وہ سال اپنا کسی اچھے مقصد میں گزارا ہے کہ نہیں گزارا، وہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو نکالی ہے، شریعت میں سالگرہ کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اب اس میں آتا ہے نعوذ باللہ بہت ساری چیزیں نیٹ پر دی جاتی ہیں، براہ راست دکھائی جاتی ہیں کہ جی فلاں جگہ پر اتنے ٹن کا کیک کاٹا جائے گا 12 ربیع الاول کو، یعنی وہ سالگرہ والے کام شروع ہیں۔ اب باقاعدہ کئی بڑے بڑے حضرات جو ہیں، مجھے شرم آتی بات کرتے ہوئے کہ مذہبی شخصیات، اب بڑا کیک ہے اس کے اوپر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا ہوا ہے، اب اس کو چھری سے کاٹ رہے ہیں۔ یعنی ہم مسلمان کے لیے خوشی کا موقع بھی ہے تو خوشی اس کی شریعت سے باہر نہیں ہوتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آتے مبارکہ تھی، پریشانی ہوتی تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، صلاۃ الحاج پڑھتے، خوشی آتی
تو بطور شکرانے کے نفل ادا کرتے، اس طرح روزہ رکھے روزہ رکھتے، لیکن یہ خوشی کا انداز نہیں ہے۔ اب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بنایا جاتا ہے، بیت اللہ کا ماڈل بنایا جاتا ہے، اب وہ بنتا ہے چمکیلی پنی سے، تو اس وقت تو خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، چوک پہ رکھ دیا، چوراہے پہ رکھ دیا، بڑے شہر میں بڑی جگہ پر اس طرح ہوتا ہے۔ اب وہی 2-4 دن گزرتے ہیں، چونکہ وہ اپنا اس کا تھرماکور کا جاگ بولتے ہیں، اور وہ پنی کا بنا ہوتا ہے، کچھ دن بعد جب ہوا آتی ہے تیزی سے تو وہ پھٹ جاتا ہے، ادھر ادھر گھرا ہوتا ہے، اب اس پر گدے گھوڑے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جو حضور کا روزہ فرض کیا گیا، اب اسی پر جو ہے وہ لوگ پاؤں کے نیچے روند کے جا رہے ہیں۔ طرز خوشی کا ایسا ہونا چاہیے جو شریعت کی نگاہ سے، شریعت کے اصولوں سے باہر نہ ہو۔ اب اگر میں خوشی تو مجھے بہت ہے کہ میں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد کے موقع پر لائٹیں لگانی ہیں، لیکن رات کو تارا ڈائریکٹ لا دوں مجھے بتائیں مجھے کتنا کا ثواب ہوگا، مجھے کتنا کا ثواب ہوگا؟ ڈر تارے لگتی ہیں۔ بھائی اگر خوشی بنانی تو اپنی جیب سے بناؤ نا۔ اچھا ہی معاملہ ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اور ان دنوں میں دن رات جھنڈیاں لگانے پر وقت خرچ ہوتا ہے۔ مسجد سے آواز آ رہی ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، میں کہتا نہیں میں نے جھنڈیاں لگانے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے میری آنکھوں پہ ٹھنڈک نماز ہے، اسلام اور کفر کے فرق کرنے والی چیز ہے نماز ہے۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آئے، باقی دنوں کی برسوں ربی الاول بھاگ کے بندہ مسجد میں سب سے پہلے پہنچے، اور مسجد جو ہے نا صفیں ساری بھری ہوئی ہوں کہ بھئی یہ حضور، خاص طور پہ حضور کی اطاعت کا مہینہ ہے، بھئی حضور سے محبت کا مہینہ ہے۔ ایک ایسی محبت ہے کہ آواز آ رہی ہے آؤ نماز کے لیے، کامیابی اسی میں، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، بندہ کہتا ہے میری کامیابی اس میں، نمازیں پڑھتے ہی نہیں۔ اب عورت ہے، ایک کام صحیح بھی ہو نا، صحیح بھی ہو، علماء کرام نے، فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے، اگر اس کے ذریعے شر کا دروازہ کھل رہا ہو، شر کا پھاٹک کھل رہا ہو کسی نہ کسی درجے میں، اس کو بند کرنا چاہیے۔ عورتیں ہیں، ان کو مسجد میں نماز کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں اجازت؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں، کیا ہوا؟ کیوں نہیں اب آتی؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے دیکھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرائط کے ساتھ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی تھی، عورتیں ان شرطوں کو پورا نہیں کر رہی، اس لیے مسجد میں نہ آئیں۔ عورتوں کو اجازت دی تھی کہ بھئی مسجد میں آئیں، پردہ کر کے آئیں، نماز کے لیے آنا۔ آپ نے عورت کو فرمایا تیرا گھر میں نماز پڑھنا تیرے مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اب مسجد میں آنا جائز تھا اس دور میں، لیکن فرمایا شرط پردہ کر کے، بے پردہ ہو کے نہ آئے، اچھا خوشبو لگا کے نہ آئے، پرانے کپڑوں میں آئے، مسجد میں آ رہی ہو تو بازار کی سائڈ سے، دیوار کے ساتھ سے لگتی ہوئی آئے، کسی غیر محرم کے ساتھ کسی قسم کا ٹکراؤ نہ ہو۔ یہ نماز کے لیے آنے کا حکم تھا۔ چونکہ عورتوں کے حالات بدل گئے، عورتیں ان پابندیوں کا خیال نہیں رکھتی تھیں، اس لیے مسجد میں عورتوں کے آنے سے منع ہو گیا۔ اب کہتے ہیں عورتیں بھائی گھر ہی نماز پڑھو، تسی باہر نہ ہو۔ عائشہ صدیقہ ام المومنین حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہیں، اپنے دور کی بات، حضور کے وفات کے بعد، کہتی ہیں حضور اگر آج کی عورتوں کے حالات دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ اچھا نماز چونکہ اللہ کا حکم ہے، سجدہ اللہ کے آگے کرنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے تو اب عورتیں شرط پوری نہیں کرتی تو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں لائٹاں جھنڈیاں لگی ہیں انہوں ویکھن واسطے آن دی اجازت ہے۔ کیا جتنی بد نگاہی، جتنی بد نظری ان
2-3 دنوں کے اندر ہوتی ہے، پورا سال اتنی بد نظری نہیں ہوتی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس سے پوچھو گے اس چیز کی؟ ہمارا علاقہ تو وہ ہے، علاقے کے کیا باہر سے بھی مہمان بڑا دڑا دڑ آ رہے ہوتے ہیں، تاندرا سجے آ کے دیکھ لئیے، عورتیں شریعام پھر دیا، رات ساری رات گلیاں بازار پھر دیا۔ جتنی بد نظری اور جو ناخوشگوار واقعات ہر سال پیش آتے ہیں، میں ان کو تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، ہر سال ان کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے بھائیو، جب ہم اپنی مرضی سے کوئی طریقہ ایجاد کریں گے، اس میں فسادات ہی ہوں گے، اس میں خرابیاں ہی ہوں گی، اس میں نیکیاں نہیں ہوں گی۔ میں عالم دین ہوں، مسئلہ بتانا میری شرعی ذمہ داری ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے، جس کو کسی صحیح مسئلے کا پتہ ہے نہیں بتائے گا، آگ کی لگام پہنائی جائے گی اس کو۔ میرے بھائیو، شریعت جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے، آپ کی بات کو ماننے کا نام ہے۔ آپ سے محبت کا طریقہ وہی بہتر ہوگا جو آپ کا بتایا ہوگا۔ ہر مسلمان کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشی ہے، جس کو خوشی نہیں مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن خوشی کا طریقہ یہ نہیں جو ہم نے اپنایا۔ اس دن کو بطور شریعت طریقے بدائے سے بحث ہی نہیں کرتی، بحث ہی نہیں کرتی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، اگر تاریخی پیدائش کی کوئی اہمیت ہوتی نا شریعت میں، اور یہ بطور تہوار عید کی ہوتی، تو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جس دن، حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت سلیمان، شیش، نوح، جتنے انبیاء آئے، ہر ایک کی تاریخی پیدائش سنہری الفاظ کے اندر تاریخ میں محفوظ ہوتی، حالانکہ ان کی تاریخی پیدائش محفوظ نہیں ہے۔ اور پہلی قومیں سب کی عید میلاد مناتی آتی، کسی کی نہیں منائی آتی۔ یہ مسخ شدہ عیسائیت نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے جو ہے نا وہ نظریہ نکالا، وہ بھی میں نے بتایا 25 دسمبر جو آپ کا یوم پیدائش نہیں ہے، وگرنہ انبیاء تو سارے ہم سب کو نبی مانتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی آئے، سب کی نبوت اور رسالت کو مانا جائے، اور ان پر اترنے والی وحی کو سچا مانا جائے۔ اس لیے میرے بھائیو، مقصد کیا ہے، حضور اس دنیا میں تشریف کیوں لائے ہیں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور نہیں کرتے۔ مسجدیں خالی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن ادھر ادھر کے کاموں کے لیے سارے تیار ہیں۔ یعنی تماش بیننے کے لیے لوگ تیار ہیں، لیکن نماز کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھ لیں کتنے پریشان ہیں ہم، ہر بندے کے منہ میں 2 منٹ کھڑے ہو جانا تو میرے خیال ہے کہ 2 منٹوں میں سے ایک منٹ بعد بجلی کے بلوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، مہنگائی کا تذکرہ، لیکن پھر بھی کوئی بندہ اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے سیلاب آئے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئے، زلزلے آئے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئے، یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوا۔ بندہ اللہ کے آگے نہیں آیا جھکنے کے لیے، مسجد ویران کی ویران ہے۔ کیسی مشکلات حل ہوں گی؟ دین پہ عمل کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ جب کبھی شوق اٹھا آئے، اب یہ نہیں دیکھتے بھی دین ہے کہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رسومات کے پیچھے نہ پڑیں، ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں، ہر عمل میں حضور کے طریقے کو دیکھیں۔ ایک بندے کو میں نے کہا کہ یار خلفائے راشدین کے دور میں، اب دیکھیں پوری دنیا پر خلفائے راشدین کی حکومت تھی، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہاں جی، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں تو اس سے 2 گنا چوگنا ہو گیا، پوری دنیا پر حکمرانی ہے۔ کبھی انہوں نے کہا کہ آج ربیع الاول ہے، اس دن کو بطور تہوار کے مناؤ، یہ عید ہے، اس کو مناؤ۔ عید الفطر اس دور میں تھی، عید منائی جاتی تھی، عید الاضحیٰ عید تھی، منائی جاتی تھی، اور جمعہ ہے، ہفتہ وار عید ہے، یہ منایا جاتا ہے، اور طریقہ بھی یہی ہے، نماز پڑھو جمعے کی۔ اب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے یہاں لوگ نہیں آتے، جو عید ہے، وہ جو عید ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر، بہت ساری دنیا
جو ہے وہ نہاتی رہتی ہے، سال بعد انہوں نے عید گاہ میں جانا ہوتا ہے وہ بھی نہیں جا پاتے بسا اوقات. یعنی عید کی نماز کا تو یہ حال ہے میرے بھائیو. میں نے اسے کہا، میں نے کہا یاد ہے خلفائے راشدین دین سے اتنی محبت کرنے والے صحابہ پوری دنیا میں انہوں نے دین کو پھیلا دیا، تو انہوں نے اس مسئلے کو کیوں نہیں پھیلایا ابھی ربیع الاول عید ہے؟ میں نے کہنا اصل جو صحابہ کو ٹائم نہیں سی ہے گا، میں تہاڈے کو ٹائم ہی اس کام واسطے ہے. انہوں نے دین کی ایک ایک بات کو پوری دنیا میں پھیلایا، تم کیوں نہیں پھیلاتے؟ صحابہ کی زندگی کو دیکھ لو نا. اگر اس دن کو بطور انہوں نے عید کے منایا، ہماری بحث ہی نہیں ہے. مسلمان کیا جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کرے، اور صحابہ اکرام اس دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیلانے والے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو، طریقوں کو دیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.